تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کو نوکری کا جھانسا دے رہے ہیں. یہ تو قانونی طور پہ بھی آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ معاملہ کہ بچی کو یہ کہہ کے کہ جی نوکری ہوگی اور نوکری میں کیا کیا ہوگا, کیسے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی, یہ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے. ہمارا چوتھا کلپ. جی تو جاب ہم آپ کہتے ہیں کہ ڈیزائن کریں نا, اچھا کہ جو آپ کیا کر سکتے ہو جاب, وہ تو آپ نے بتانی ہے, میں نے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا. پہلے تو جو میرا مائنڈ کا مسئلہ ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے. وہ مجھے پتا ہے, وہ تبھی سے ہم نے اسی کو کہتے ہیں آکوپیشنل تھراپی نا, اچھا کہ جاب بھی بن جائے, آپ ادھر سے اسٹریس کا ماحول سے بھی نکلیں, بالکل, تو وہ جاب آپ کا علاج بھی بن جائے, آکوپیشنل تھراپی بن جائے. آکوپیشن جاب ہوتا ہے نا, جی وہ تھراپی علاج ہوتا ہے نا, کہ آپ کو اتنا فن اس میں ملے, ٹریول کر رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, اور کیمپ لگا رہے ہیں, سیمینار کر رہے ہیں, ورک شاپس کر رہے ہیں, آپ ارینج کر رہی ہو, جی جی اتنے میں ہم آپ کو کافی سارا ڈاکٹروں والا کام بھی سکھا دیں گے. کون سا اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ. لیکن ڈاکٹرز کے لیے تو وہ پراپر ڈگری نہیں چاہیے ہوتی, پڑھائی. آپ ڈاکٹر تھوڑی بنو گی. اچھا مجھے لگا ڈائریکٹ ڈاکٹر ہے. مجھے اسسٹ کرو گی نا, اچھا میری اسسٹنٹ بن جاؤ گی. اچھا یہ کیا کہہ رہے تھے, آکوپیشنل تھراپی شاید کچھ, یہ اس طرح کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا یہ؟ جی جی جو انہوں نے بتایا آکوپیشنل تھراپی بالکل ہوتی ہے, بٹ اس کے لیے بھی آپ کو ایک پراپر کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن ضروری ہوتی ہے. آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے آکوپیشنل تھراپسٹ نہیں کہلاتے. ہر پروفیشن میں اس کا ایک ایکسپیرینس اور اس کی کوالیفیکیشن. یہاں یہ مفتی بھی بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ یہ آکوپیشن تھراپسٹ بھی بنے ہوئے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہیں, سائیکالوجسٹ بھی بنے ہوئے ہیں, اور یہ اصل میں جنسی بھیڑیے ہیں جو کہ ایگزیکٹلی ان کا موٹو کلیئر ہے, واٹ ہی وانٹس, ان کو چاہیے کیا, رائٹ. اور اسی پوائنٹ پر ہی وہ اس کلائنٹ کو گھما پھرا کر لے کر آ رہے ہیں, جہاں پر بار بار یہ کلائنٹ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ٹریٹمنٹ چاہیے, میں جس مقصد سے آپ کے پاس آئی ہوں, آپ کو پتا ہے کہ میرا کیا پرابلم ہے, آپ کو معلوم ہے میرے کیا ایشوز ہیں, مجھے وہ حل کرنے ہیں, بٹ واٹ ہی از پلئنگ اراؤنڈ, وہ یہی گھما پھرا کے وہ اسی پوائنٹ پہ آ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ دوں گا, یہ آپ کو بینیفٹس ملیں گے, اور آپ نے میری ہم آپ کو ڈاکٹر والا کام سکھا دیں گے, بتایا کہ آپ کو ڈاکٹر بنا دیں گے, ہم آپ سیمینارز کریں گے. میں تو ڈاکٹر ہوں ہی نہیں, اس نے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل کام ہے ڈاکٹر نہیں, اس نے کوئی اتنی بڑی اور ایک اور چیز بھی ہے اس میں, جی ایک اور بات بھی اس میں آتی ہے. جب آپ کے پاس ایز اے سائیکالوجسٹ کوئی کلائنٹ آتا ہے تو ہماری کچھ باؤنڈریز اور کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ہمیں ان باؤنڈریز کے باہر ہمارا ایتھیکل باؤنڈریز سے اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو وہ مس کنڈکٹ لا میں آتا ہے. افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کا کوئی سگنیفیکنٹ لا موجود نہیں ہے, بٹ امریکہ اور لنڈن میں ہے. vulnerable ہوتی ہے خاتون, سب سے زیادہ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ کے پاس آتی ہے کہ بڑی آسانی سے آپ کے جال میں آ سکتی ہے. سر یہ نوکری کا جھانسا دینا یا شادی کا جھانسا دینا, یہ تو جھانسے پہ جھانسا دیا جا رہا ہے نا, یہ ہر کارڈ یوز کر رہے ہیں نا, بالکل یکا بھی دکی بھی, اور کمال ہے یہ, اور یہ بڑے مشہور ماہر نفسیات ہیں اسلام آباد کے. اب تو خیر نہیں جانتے. جی اسلام آباد میں بڑا نام ہے ان کا, اور ان کی طالبات نے پہلی کمپلین کی ہمیں, جو اسٹوڈنٹس تھی ان کی, پھر ان کی کچھ جو مریض تھی خواتین, ان کی طرف سے کمپلین پے در پہ انبار تھا باقاعدہ. پھر ہم نے الٹیمیٹلی یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے خاتون مریضہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ذرا یہ فیور کیجیے ہم پہ. تو یہ نوکری کا جھانسا دینا قانون میں, یہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو نوکری دوں گا, موٹیو آپ کا لیکن پتہ چل رہا ہوگا کیا ہے, تو یہ اس کی معافی ہے سر پاکستانی قانون میں؟ نہیں, یہ تو جھانسا دینے والی بات ہے. جی وہ تو بتایا نا یہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہ پورا وہ گھیر گھار کے ایک ہی جگہ پہ لا رہے ہیں. اب یہ تو خود خاتون ہے اور پھر سائیکٹرسٹ بھی ہیں, جی, تو یہ زیادہ آسانی سے سمجھ گئی ہیں کہ معاملہ ہے کیا, حضور چاہتے کیا ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ بریک کے بعد. آپ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان میڈیکل کے, جو آپ جس پروفیشنل مس کنڈکٹ کی بات کر رہی ہیں, ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی ذرا چاہیں گے کہ ایسے ڈاکٹرز کو الگ کرنے کے لیے, اس پروفیشن سے بالکل الگ کھڑا کرنے کے لیے, جس طرح خالد صاحب نے بھی کہا کہ کالی بھیڑیں ہر پروفیشن میں, ہر پیشے میں موجود ہوتی ہیں, تو کیا کیا جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جن پر ٹرسٹ کرتے ہیں؟ خالد صاحب نے کہا کہ ہم اپنی بہنوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو ڈاکٹرز کے پاس, چاہے وہ ماہرین نفسیات ہیں, ان کے پاس بھجواتے ہیں ان کے علاج کے لیے. تو اگر وہاں یہ ماحول ہوگا یا یہ صورتحال ہوگی تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر افضل آوان, جن کے بارے میں ٹیم سریام کو یہ شکایات تھیں کہ وہ اپنی خواتین جو مریض ہیں ان سے ایسی نازیبا گفتگو کرتے ہیں, بلکہ گفتگو سے کچھ آگے کا معاملہ کہ ان کا جنسی استحصال بھی کرتے ہیں. ان کی طالبات تک نے شکایت کی, اور پھر ہم نے ایک مریضہ کے ذریعے کچھ ریکارڈنگز ان کی حاصل کی, جو کہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں دکھائیں, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کا علاج جو ہے, جو ایک نفسیاتی طور پہ ڈسٹربڈ خاتون ان کے پاس گئی ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا علاج گڈ کمپنی ہے,
آپ کا علاج جو ہے وہ ایک اچھی نوکری ہے جو کہ میں آپ کو دوں گا، آپ کا علاج ایک اچھا ریلیشن ہے کہ جس کے لیے کسی مولوی کی یا کسی کلمے کی یا کسی نکاح کی یا کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، دونوں باہمی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق استوار کر سکتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں یعنی اپنے پروفیشن سے بھی ایک طرح سے اس سے بھی مس کنڈکٹ کا انہوں نے اظہار کیا، مذہب کے حوالے سے بھی اس کو مولڈ کر کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور پھر نوکری کا جھانسا بھی دیا کہ کس طرح سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اور بدل جائے گی اور اگر آپ میرے کہنے پر چلتی ہیں تو ہم نے ان صاحب کو جب پکڑا چکوال میں، تب انہوں نے اس خاتون کو اسلام آباد سے چکوال بلایا تھا کہ آپ آئیں یہاں 2-3 راتیں رہیں اور پھر ہم ساتھ اسلام آباد واپس جائیں گے. تو اب ایک ایسی سچویشن میں جب ایک خاتون، میں بتا چکا کہ ماحول کیا ہے، طلاق ہو چکی ہے، بھابھیوں کے تانوں سے تنگ ہیں، بھائیوں نے اس طرح سے خیال نہیں رکھا جس طرح سے رکھنا چاہیے تھا، اور وہ الٹیمیٹلی ایک ماہر نفسیات کے پاس پہنچی ہیں، تو بہت زیادہ ولنریبل ہیں اور اس کا وہ استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر افضل آوان صاحب. تو میں نے ان سے، جب یہ ہم کمپلیٹ پروگرام میں دکھائیں گے، لیکن میں نے ان کے پیشے کا احترام کرتے ہوئے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ چوک میں تماشا کریں اور ہم سب لوگوں کو آپ کی اصلیت دکھائیں، بیٹھ کر بات کریں اور یہ ساری ویڈیوز پر آپ اپنی وضاحت دیجیے. تو پہلا جو ان سے انکاؤنٹر ہوا ہمارا گفتگو کا، وہ کیا تھا ذرا ملاحظہ کیجیے. اچھا، اب ایک مریضہ آپ کے پاس آتی ہے اپنے نفسیاتی مسائل لے کے، آپ اس کو لے چلتے ہیں، پلیز گیو آل یور رائٹس ٹو می، اور رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فزیکل بھی ہوں گے. کیا مطلب؟ فزیکل بھی ہوں گے، کریں گے حضور. کس کے ساتھ؟ اب لاؤ دیکھیں میرے باپ، میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے وہاں پہ آپ سے کہا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ دو بات کر رہے ہیں، اگر تو آپ نے ان چھٹے ہوئے بدماشوں اور گنڈوں کی طرح جھوٹ بولنا ہے اور اپنی حقیقت کو ڈینائی کرنا ہے تو پھر ہم آپ اسی لہجے میں آپ سے بات کریں، ورنہ آرام سے ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اس کا کوئی آنسر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیا آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کوئی اپنے مسائل سے دنیا بھر سے پریشان ہو کے آپ کے پاس، ایک ڈاکٹر کے پاس آئے گی نا، سائیکیٹرسٹ کے پاس آئے گی، نفسیاتی ڈاکٹر ماہر کے پاس آئے گی، سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس کیا ڈگری ہے اور آپ کیا اور وہ اس کی ان مجبوریوں کا یا اس کی اس ذہنی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کہیں جی یو نیڈ اے گڈ کمپنی. ٹھیک ہے؟ اور گڈ کمپنی مینس کہ آپ اس کو چکوال بلا لیں کہ تم آج رات بھی یہاں رہو گی اور کل رات بھی رہو گی. آپ کی فون کی ریکارڈنگ سے لے کے آپ کی تمام تر ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کہتے ہیں تو آپ کو دکھا دیتے ہیں، ورنہ آپ بتائیے کہ کیا یہ ایک ڈاکٹر کو زیب دیتا ہے اور یہ درست ہے؟ نو سونا فار واٹ اسٹے فار واٹ کہ اگر شی سیڈ کہ آئی ایم ان ڈسٹریس، یہ نہیں پہلی دفعہ نہیں آئی ہیں یہ بیوی میرے پاس، جی 4 دفعہ آئی ہیں آپ کے پاس. 4 دفعہ آئی ہیں. جی انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، جی ڈیورس کیا ہے، میری بھابھیوں کے ساتھ میرے مسائل ہیں. میرے مسائل ہیں. یہ آپ پھر یا تو پروو ہوں گے یا ڈس پروو ہوں گے نا. یہ یو میں بھی تھا جج. I'm not being the judge. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ورنہ جج ہوتا تو میں تو آپ کے اوپر میرا پوائنٹ ہے پھر یا تو ڈسپروو ہوگا یا یہ پروو ہوگا کہ اس کو کیا ضرورت تھی پھر یہ کہانی گھڑنے کی. میں ضرورت بتا دیتا ہوں آپ کو. ضرورت یہ تھی کہ آپ کے متعلق شکایات کا ایک انبار ہے جو ہم جب چاہیں گے تو عدالت میں بھی پیش کریں گے اور پولیس کو بھی پیش کریں گے کہ آپ آنے والے بہت سارے پیشنٹس کے ساتھ، اپنی طالبات کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھ چکے ہیں جنہوں نے شکایت کی، اور ہم نے الٹیمیٹلی اس کو جج کرنے کے لیے کہ کیا آپ واقعی ایسے ہیں، آپ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی کی نفسیاتی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ نے اس کو درست ثابت کیا. اچھا اوکے، آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک کیا ثابت ہو گیا ہے کہ میں نے اپنی کسی طالبات کے ساتھ یا کسی کلائنٹ پیشنٹ کے ساتھ. ہاں جی، آپ نے اپنے پیشنٹ سے جو گفتگو کی وہ ساری ریکارڈ پہ، اور وہ گفتگو آپ کے خیال میں اس میں کچھ غلط نہیں تھا؟ بالکل. دیکھیں اگر یہ سن لیں کہ اگر اف یو آر، آپ تو مجھے پتا ہے کہ یو آر سینسیبل ہیں، یو اس طرح کے آپ اسٹنگ پروگرام کرتے ہیں، اور میں خود جنرل ایسوسیشن کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہوں. جب آپ پہ ریڈ ہوا تھا آئی واز دا ون کہ ہو کنڈیمڈ اٹ. 1 سیکنڈ. اور یہ سب فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں. اس میں اگر ایک بھی مجھے فیکچوئل میٹر بتائیں، فیکچوئل. آپ چاہتے تھے کہ آپ کر ہی لیتے اس خاتون سے تو ہی ہم آپ کو پکڑتے. آپ تسلیم کریں کہ آپ نے اس بچی کو استعمال کرنے کی کوشش کی. جی بالکل کوشش. دیکھیں اقرار بی ویری فیئر. سر کوشش آپ کر گزرتے تو ہم آپ کو پکڑتے. ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ریکارڈنگ کرتے اور پھر آپ کے پاس